بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان سے باہر 22 کروڑ پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کر دیے۔ جس جوان مردی کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کا مقدمہ بین الاقوامی فورمز پر اور عالمی برادری کے سامنے لڑتے ہیں، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں بہت زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ آج افغانستان کے معاملے پر آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں جو حالات ہیں، جس طرح خانہ جنگی کا خطرہ ہے، وہاں پر طالبان 85% افغانستان پر قبضہ کر چکے ہیں، امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے اور بطور پڑوسی اور پاکستان کے ساتھ بڑی ایک ماضی کی گہری تاریخ بھی رہی ہے افغانستان کی، اس کا الٹیمیٹلی اثر پاکستان پر آنا تھا۔ آج اس حوالے سے ازبکستان کے اندر ایک عالمی کانفرنس تھی۔ اس کانفرنس میں اشرف غنی جو بھارت کا پپٹ ہے، جو بھارت کی زبان بولتا ہے، جو نریندر مودی کی زبان بولتا ہے، وہ بھی موجود تھا اور دیگر عالمی رہنما بھی وہاں پر موجود تھے۔ اور آج ایک مرتبہ پھر اشرف غنی نے وہی پرانے الزامات جو نریندر مودی پاکستان پر لگاتا ہے، جو بھارت پاکستان پر لگاتا ہے، جو پی ٹی ایم کے غدار پاکستان پر لگاتے ہیں، وہی الزامات آج دہرائے اور پاکستان کے اوپر وہی پرانے الزامات لگائے۔ اب اس طرح کے الزامات تو پاکستان پر افغان قیادت کی جانب سے، امریکی اور بھارتی کٹھ پتلیوں کی جانب سے 20 سال سے لگتے آ رہے ہیں۔ اس دوران مشرف کی حکومت بھی گزری، آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی کی حکومت بھی گزری اور مسلم لیگ نون کی حکومت بھی گزری، لیکن اس بہادری کے ساتھ، اس دیدہ دلیری کے ساتھ اور اس ذہانت کے ساتھ کبھی کسی نے پلٹ کر موقع پر حساب چکتا نہیں کیا، جس طرح آج وزیر اعظم عمران خان نے پوری دنیا کے سامنے اور عالمی برادری کے سامنے اشرف غنی کی بولتی بند کی۔ اشرف غنی نے کہا کہ 10,000 سے زائد طالبان افغانستان میں داخل ہو چکے ہیں، پاکستان افغانستان میں دراندازی کروا رہا ہے، پاکستان افغان طالبان کے اوپر اپنا انفلوئنس استعمال نہیں کر رہا، اپنا سر و رسوخ استعمال نہیں کر رہا، اکراس بارڈر ملیٹنسی کی وجہ سے افغانستان میں حالات خراب ہیں۔ اب آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ اپنی ناکامیاں، اپنی حماقتیں اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے اشرف غنی جیسے کٹھ پتلی جو امریکہ کی دی ہوئی آکسیجن کے اوپر سانس لیتے ہیں، جو امریکی افواج کی موجودگی میں جن کی کابل کے گرد و نواح تک حکومت تھی، وہ پاکستان جیسی ایٹمی ریاست کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کوئی ان کے الزامات برداشت نہیں کیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے حساب نہیں رکھا، اسی وقت حساب چکتا کیا اور اشرف غنی کی موجودگی میں ہی کہا کہ اشرف غنی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ افغانستان میں بدامنی کا نقصان پاکستان کو ہوگا اور افغانستان میں امن کا فائدہ براہ راست پاکستان کو پہنچے گا۔ اس وقت آلریڈی پاکستان میں 3 ملین افغان ریفیوجیز موجود ہیں اور جس طرح کی ہماری معاشی حالت ہے، جس طرح کے ہمارے معاشی حالات ہیں، ہم مزید افغان ریفیوجیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور الٹیمیٹلی اگر افغانستان میں بدامنی ہوگی، حالات خراب ہوں گے، خانہ جنگی کی کیفیت ہوگی، افغان ریفیوجیز بارڈر کراس کر کے پاکستان آئیں گے اور اس کا جو بوجھ ہے وہ پاکستان پر ہی پڑے گا، پاکستان کو ہی برداشت کرنا پڑے گا، جو موجودہ معاشی حالات میں کسی صورت ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم سنجیدہ نہ ہوتے تو طالبان کبھی بھی مذاکرات پر رضامند نہ ہوتے اور جو الزام تھا کہ پاکستان انفلوئنس استعمال نہیں کر رہا، اس کا جواب وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہہ کر دیا کہ اگر ہمارا اتنا ہی انفلوئنس ہوتا افغان طالبان پر، جتنا تھا ہم نے استعمال کر لیا، باقی رہی بات مزید اثر و رسوخ کو استعمال کرنے کی، تو جس کو فتح پلیٹ میں رکھ کر نصیب ہو رہی ہو، جس کو کامیابی سامنے دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہو، وہ کیوں مذاکرات کرے گا، وہ کیوں بات چیت کرے گا؟
اس کو تو پورا افغانستان پوری اپنی 20 سال کی جد و جہد کا پھل سامنے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد مریم نواز، بلاول بھٹو تو موجود نہیں ہیں، وہ امریکہ چلے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے الیکشن میں جس طرح سے مودی کی زبان بولی جا رہی ہے، جس طرح سے بد زبانی، بد کلامی اور گالم گلوچ کا کلچر متعارف کروایا گیا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن میں، خصوصاً مریم نواز کی جانب سے، اس نے پاکستان کی سیاست کو اتنا گندا کر دیا ہے، اتنا بدبودار کر دیا ہے، اتنا غلیظ کر دیا ہے کہ ٹی وی سکرینوں کے اوپر آڈیو کے ساتھ ان کے خطابات اور ان کے بیانات چلانا ممکن نہیں ہے۔ کبھی مودی کا یار کہا جاتا ہے، کبھی کشمیر بیچ دیا، کبھی بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صبح نہیں بنے گا، یعنی کہ سارا وہ بیانیہ جو نریندر مودی کا ہے، سارا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوچ اور وہ ساری آئیڈیالوجی جو بھارت کی ہے، وہ پاکستان کے اندر آزاد کشمیر کے الیکشن میں نظر آ رہی ہے۔ اور جس طرح اس شریف خاندان کے نریندر مودی کے ساتھ تعلقات رہے، جس طرح بغیر ویزا کے بھارتی را کے ایجنٹ پاکستان آتے رہے، نریندر مودی ان کے بچوں کی شادیوں میں شرکت کرتا رہا، جس طرح مری کے دورے کیے جاتے رہے، وہ شاید پاکستانیوں کی یادداشت بڑی کمزور ہے، بڑی جلدی بھول جاتے ہیں، لیکن جس نے ایک بہادر کی طرح، جس نے ایک لیڈر کی طرح پاکستان کا کشمیر کا مقدمہ لڑا، آج اس کو کشمیر فروش کہا جا رہا ہے۔ آج کی ہی اس کانفرنس میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی موجود تھے اور وزیر اعظم عمران خان کے قریب تھے۔ عمران خان نے آج جے شنکر سے، بھارتی وزیر خارجہ سے ہاتھ تک ملانا گوارا نہیں کیا، اور یہ ایک پیغام دیا گیا ہے نریندر مودی کو اور بھارت کو کہ افغانستان سے، اس خطے سے جو بھارت چودراہٹ کا خواب گزشتہ کئی دہائیوں سے دیکھتا آ رہا تھا، اور نریندر مودی خطے کے اندر پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنے کے خواب دیکھتا تھا، آج وہ بھارت، آج وہ نریندر مودی، آج اس نریندر مودی کا وزیر خارجہ اس خطے میں خود تنہا ہو چکے ہیں۔ آخر میں تیسرا چھکا جو وزیر اعظم عمران خان نے لگایا ہے، دوسرا چھکا تو میں بتا چکا ہوں، جے شنکر سے ہاتھ نہیں ملایا، تمانچہ مارا ہے بھارت کے منہ پر، اور بھارتی میڈیا میں اس وقت کوہرام برپا ہے وزیر اعظم عمران خان کے اس جسچر پر، وزیر اعظم عمران خان کے اس کام پر، اور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس عادت پر کہہ لیں یا اس حرکت پہ کہہ لیں، حرکت تو خیر غیر مناسب لفظ ہے۔ اے این آئی کا نمائندہ، اے این آئی آپ کو معلوم ہے بھارت کی، جس طرح ہماری اے پی پی ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان ایک ریاستی نیوز ایجنسی ہے، اسی طرح اے این آئی بھارت کی ریاستی نیوز ایجنسی ہے۔ اس کے نمائندے نے سیکیورٹی ببل توڑتے ہوئے، اور جو سیکیورٹی کا ایک حصار ہوتا ہے اس کو کراس کرتے ہوئے، اب معلوم نہیں کہ اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ وہاں پر کیسے ہوا، اتنی حساس کانفرنس میں، اتنے حساس ایونٹ کے اوپر وزیر اعظم عمران خان سے سوال پوچھا کہ بھارتی قوم کی جانب سے، بھارتی عوام کی جانب سے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، حالانکہ یہ حرکت ڈونلڈ ٹرمپ، جو بائیڈن یا پیوٹن یا شی جن پنگ کی موجودگی میں ہوئی ہوتی تو شاید اس رپورٹر کی اب تک ہڈی پسلی ایک ہو چکی ہوتی، یا نریندر مودی کی ہی موجودگی میں یہ حرکت اس رپورٹر نے سیکیورٹی ببل توڑنے والی کی ہوتی تو شاید وہ رپورٹر اب تک کہیں نظر نہ آتا۔ دہشت گردی اور مذاکرات کیا ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا گیا وزیر اعظم عمران خان سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک سیکنڈ کا بھی توقف نہیں کیا، ایک سیکنڈ بھی انتظار نہیں کیا، اور برملا یہ جواب دیا کہ ہم تو امن چاہتے ہیں اور ہم امن کے لیے بارہا کوششیں کر چکے ہیں، لیکن اس امن کے اور اس امن کی کوششوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آر ایس ایس ہے، اور آر ایس ایس کا سب سے بڑا چہرہ نریندر مودی جو بھارت میں آج حکومت میں ہے، اور وہ آر ایس ایس جو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کی گئی تھی بھارت میں ولبھ بھائی پٹیل کی جانب سے، جس پر 10 سال پابندی رہی، جو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتی تھی، آج نریندر مودی کی صورت اس کی حکومت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے اس چھکے پر
ANI کا رپورٹر 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے خاموش رہا۔ لگتا یہ تھا کہ سکتہ طاری ہو گیا ہے اس پر، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے رد عمل دینے کے لیے۔ دوسری جو بڑی خبر ہے، آج کی اس کانفرنس میں DG ISI موجود تھے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ موجود ہوتے ہیں۔ DG ISI نے بھی خطاب کیا اور اشرف غنی کے سامنے افغانستان سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے تگڑے ثبوت دستاویزات کی صورت میں ان کے سامنے رکھے، جس کے بعد اشرف غنی کی بولتی بند ہو گئی۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ اشرف غنی نے جو عبداللہ کے ساتھ امریکہ کا دورہ کیا تھا، اس میں امریکہ سے انہوں نے التجا کی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ابھی فوری طور پر انخلاء مت کریں، اگر انخلاء کرنا ہے آپ پاور شیئرنگ کا کوئی فارمولہ طے کروا کر جائیں، آپ حکومت سازی کا کوئی فارمولہ طے کروا کر جائیں، یا آپ کم از کم جو ہماری حکومت ہے اس کی کسی طرح سے مدد کریں، کیونکہ گرتی ہوئی دیوار ہے اور جی کا جانا ٹھہر گیا، آج گیا کہ کل گیا۔ اشرف غنی کی اس ریکویسٹ کے جواب میں امریکہ نے واضح طور پر کہا کہ ہمارے اوپر بڑا دباؤ ہے، ہماری عوام کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، دنیا کا دباؤ بھی ہے، اور امریکہ نے یہ فائنل فیصلہ کر لیا نکلنے کا۔ جس طرح 20,000 افغان ریفیوجیز کو امریکہ کے ویزے دیے گئے، جو CIA کی امریکی فوج کی خدمت کرتے رہے، جنہوں نے افغان عوام کے ساتھ غداری کی، اسی طرح وہ اشرف غنی کو بھی امریکہ کا ویزا دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ امریکہ آ جائیں اور افغانستان کو بھول جائیں، افغانستان کو چھوڑ دیں۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ اشرف غنی کسی بھی وقت امریکہ فرار ہو سکتا ہے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، ویڈیو کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔